السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن محمد بن زیاد قال سمعت ابا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، رواه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ کل کے درس میں وضو کا طریقہ بتلاتے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے دلیلوں کی روشنی میں یہ بتلایا تھا کہ جب آدمی دونوں ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے بعد چہرہ اور پھر دونوں ہاتھ دھو لینے کے بعد فارغ ہوگا تو اس کے بعد اس کو مسح کرنا ہے، اور مسح میں پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی یا کوئی بھی مذہب مسلک اپنی طرف سے یہ بتلائے کہ نہیں چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، یا پھر یہ کہے کہ چند بالوں کو چھو لینا ہے تو مسح ہو جائے گا، یہ ساری باتیں صرف رائے ہے، حدیث کی روشنی میں نہیں ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نہیں ہے۔ لہذا جب مسح کیا جائے گا تو پورے سر کا مسح کیا جائے گا۔ مسح کرنے کے لیے یہ خیال رکھیے کہ جب مسح کریں گے تو ہاتھ کو تر کرنا ہے۔ اگر پہلے سے آلریڈی تری موجود ہے، یعنی پہلے سے ہاتھ تر ہے، تو پھر تر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نہیں، اگر ہاتھ سوکھا ہوا ہے تو تر کر لینا ہے۔ تر کر لینے کے بعد دونوں ہاتھ کو ایسے ملا کر کے یہاں سے شروع کرنا ہے اور لے جا کر کے یہاں یہ آخری جو بال کا حصہ ہے جس کو گدی کہتے ہیں وہاں تک لا کر کے پھر واپس یہیں پر لانا ہے۔ اس کے بعد پھر نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی پانی سے یہ دونوں شہادت کی انگلی کو کان میں ڈالنا ہے اور اندر کان میں جتنے بھی گڑھے ہیں اس کو جو ہے مسح کرنا ہے، اور یہ اس انگوٹھے سے یہ باہر کا جو ہے حصہ اس کو مسح کرنا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ گردن کا جو مسح کرنے کی جو بات ہے، بڑے بڑے اہل علم ائمہ محدثین نے اس کو بدعت کہا ہے، کیونکہ یہ حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ کچھ حدیثیں ہیں لیکن سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف اور بالکل ناقابل اعتبار روایتیں ہیں، لہذا ان روایتوں کو اگر سامنے رکھ کر کے کوئی گردن کا مسح کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے وہ بدعت میں شمار ہوگا، کیونکہ اگر کوئی روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہوتا تو صحیح سند سے ہمارے پاس آئے۔ اور سند کی چھان بین اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر سند کی چھان بین نہ کی جائے تو جس کو جو من میں آئے بولتا رہے، جیسا کہ آپ سنتے ہوں گے آج کل واٹس ایپ وغیرہ میں، ابھی کورونا وائرس کا وقت آیا تو لوگوں نے کیا کہا، 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یا 12 مئی کو سورہ ستارہ آئے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ سب اپنی طرف سے بناوٹی باتیں ہیں، جس کو جو من کرے گا بولنا شروع کر دے گا۔ تو گردن کا مسح کرنے کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ بالکل ضعیف ہیں، ناقابل اعتبار ہے۔ ان حدیثوں کی روشنی میں اگر کوئی گردن کا مسح کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے یہ بالکل بدعت ہوگا، سنت نہیں ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتی۔ محترم سامعین کرام، جب مسح ہم نے کر لیا تو مسح کر لینے کے بعد اب ہم کو پیر دھونا ہے۔ تو پیر دھونے کے تعلق سے وہی آیت کریمہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 6، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز کے لیے جب اٹھو تو وضو کرو، اور وضو کے دوران اپنے مکمل چہرے کو دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، اپنے پورے سر کا مسح کرو۔ راس کا مطلب ہوتا ہے پورا سر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سر سکھلایا ہے۔ پورے سر کا مسح کرو، اور پورے سر کا مسح کرنے کے بعد اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ حافظ ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ،
اور دین کے اصول کے ماہرین میں سے بھی. ان کی کتاب ہے جامع الاصول. اس میں والم نمبر 7 پیج نمبر 149 پہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، بتلایا ہے، امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر دھونے کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں بیان فرمائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی حدیثیں ثابت ہیں پیر دھونے کے بارے میں، ان تمام حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیر دھوتے تھے اور پیر دھونا بالکل فرض ہے. لیکن اس سلسلے میں 2 حدیثیں ہیں جس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. پہلی حدیث یہی حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الوضو باب غسل الاعقاب حدیث نمبر 165. محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا. کب سنا؟ جب وہ ہمارے پاس سے گزرتے اور لوگ برتن میں وضو کر رہے ہوتے تو وہ فرماتے اسبغ الوضو، لوگوں وضو مکمل کرو، وضو میں سستی اور کہلی مت کرو، وضو مکمل کرو. اور اس کے بعد فرماتے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی. ابو القاسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی. جیسا کہ آپ لوگ ہماری کتابوں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے نام کے ساتھ ابو نعیمہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ ابو نعیمہ کنیت ہے. ویسے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم. تو کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. یعنی اگر آپ پیر دھوتے ہیں اور یہ ایڑی خشک رہ جاتی ہے تو اس کے لیے آگ کا عذاب ہے. اسی طرح سے سنن ابن ماجہ ابواب الطہارۃ والسننھا حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو فرمایا، کیا فرمایا؟ توضأ، وضو کرو، بالکل اسی طرح سے جیسے تم کو اللہ نے حکم دیا ہے وضو کرنے کے لیے. جیسا اللہ نے حکم دیا ہے وضو کرنے کے لیے ویسے ہی وضو کرو. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضو کر کے بتلایا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر بھی دھویا. تو ان دونوں حدیثوں میں جو پہلی حدیث ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. تو اس حدیث کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی ایڑی خشک رہے گا تو آگ کا عذاب ہے، نہیں. کیونکہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی اس وقت لوگوں کی ایڑیاں خشک تھیں، اس کو دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. لیکن اس کا حکم عام ہے، چاہے ایڑیاں خشک رہے، چاہے پیر کے نیچے کا تلوا خشک رہے، چاہے آپ ہاتھ دھوئے تو کوئی جگہ خشک رہ جائے، تمام کے تمام اس حکم میں آتے ہیں. اس لیے جتنے بھی وضو ہیں، وضو کے اعضاء ہیں، جتنے بھی وضو کے جو حصے ہیں جسم کے جن کو وضو کرنا ہے اس کو پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ پورا دھونا چاہیے. کوئی بھی چیز اگر خشک رہ جائے گا شرعی اعتبار سے وضو نامکمل رہے گا اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید وعید کا حکم بھی سنایا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کو عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد کی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں اور پیر کا جو نیچے کا تلوا ہے اس کے خشک ہونے پر آگ کا عذاب ملے گا. لہذا وضو کے جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی بدن کے حصے جس کو وضو کرنا ہے اس کو پورے خیال کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ بڑھیا سے دھونا چاہیے تاکہ کوئی جگہ خشک نہیں رہنا چاہیے، بالکل مکمل وضو ہونا چاہیے. اسبغ الوضو کا مطلب یہی ہے کہ وضو بالکل مکمل ہونا چاہیے، کہیں پر بھی کچھ چھوٹنا نہیں چاہیے. پیر کو دھوتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ پیر کو دھوتے وقت پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے حدیث لقیط بن صبیرہ رضی اللہ عنہ کی آپ کے سامنے بیان کیا تھا، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال کرو. تو انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرو اور پیر کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرو، اس کا مطلب یہ ہے. لیکن اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بھی فرمایا ہے، الگ سے بھی. سنن ابن ماجہ ابواب الطہارۃ والسننھا کی روایت ہے اور جامع ترمذی کی روایت ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأت فخلل اصابع یدیک ورجلیک، جب تم وضو کرو تو وضو میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کا بھی خلال کرو
اور اپنے پیر کی انگلیوں کا بھی خلال کرو. ہاتھ کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے اور پیر کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نیل الاوطار کے اندر اور امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی کے اندر اور امام امیر صنعانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام کے اندر اور شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب تمام المنہ کے اندر ان تمام علماء کرام نے ائمہ نے یہ بتلایا ہے کہ پیروں کا اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا بالکل واجب ہے اور ضروری ہے. کرنا ہے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال ایسے کرنا یا آپ کو جیسے آسانی ہو کر لینا ہے. پیروں کی انگلیوں کے خلال کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے بتلایا ہے کہ ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے چھوٹی انگلی چنگلی چھوٹی انگلی سے انگلیوں پیر کی انگلیوں کے جتنے بھی بیچ کے ہیں ان میں خلال کرنا ہے. ایسے یاد رکھیے اس بات کو یہ بالکل ضروری ہے واجب ہے. سامعین کرام یہاں تک آج کے اس درس کو ہم مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے میں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو وضو کو درست کرنے کے لیے ہم کو سننا سمجھنا اور جاننا ضروری ہے. انشاءاللہ ان باتوں کو ہم کل اور کل کے بعد کے درسوں میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.